ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحق وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من الطين فإذا صفيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ارباب دانش، اہل علم حضرات، محترم مکرم معظم سامعین کرام، جناب کی خدمت میں سورہ سعد سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ہمارے باپ آدم کی بات کر رہا ہے. اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے ذکر کو یاد کرے. اچھی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے قصے کو یاد رکھے. اللہ قرآن مجید میں سورہ سعد میں حضرت آدم جو ہمارا باپ ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے، اور ہمارے نبی کو خطاب ہے کہ وَإِذْ یاد کرو قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من الطین، میں طین سے، مٹی سے ایک انسان بنا رہا ہوں. سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے، ساتھ دینا. یہ پہلا انسان ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. تھوڑا سا بول رہے ہیں کس سے؟ مٹی سے. انسان کس سے بنا ہے؟ شاباش. اور یہ مٹی سے بنانا، یہ اللہ اس میں اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے. مولا سلامت نعرہ رسالت کل ایمان علی حق نعرہ. دیکھیں اللہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ اپنا قصیدہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے انی خالق ہوں بشر من الطین، یہ طین سے ایک میں بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے ایک انسان بنا رہا ہوں. اور یہ انسان مٹی سے بنانا اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اللہ سورہ روم میں کہتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت میں سے ہے، اللہ کے کرشمے میں سے ہے.
دوسرے مٹی سے انسان بنا دیا. بولے تھوڑا سا بولے یعنی من آیات ہی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ خلقکم من تراب. اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں تراب سے پیدا کیا. جیتے رہیے جیتے رہیے. جو صاحبان مجلس میں زینت ہیں یا بول سکتے وہ آگے آگے. پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ جب کسی مولانا کو سنو یا عالم کو تو آگے بیٹھا کرے. توجہ ہے تو تاکہ وہ تقریر ان کو سمجھا سکے جو دو چار بندے آگے ہوتے. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے توجہ ہے نا کہ یہ من آیات ہی میری نشانیوں میں سے ہے. یعنی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میری کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ من آیات ہی یہ میری آیات میں سے ہے کہ تمہیں ان خلقکم من تراب تمہیں. اور دوسری جگہ سورہ غافر میں کہتا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے الذی خلقکم من تراب جس نے تم کو تراب سے پیدا کیا. اب ہم کیا ہیں تراب سے. ہم مٹی سے ہیں خاک سے ہیں. ہم سب فخر سے کیا کہتے ہیں بولے میں خاکی ہوں. یہ کہتے ہیں نا دیکھیں یہ اللہ انسان فخر سے کہتا ہے کہ میں خاک سے ہوں میں خاکی ہوں. اللہ بھی اس پہ فخر کر رہا ہے کہ خلقکم من تراب میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. توجہ ہے یعنی یہ اتنی فخر کی بات ہے کہ اللہ کہے خلقکم من تراب. اللہ بھی فخر کر رہا ہے انسان بھی فخر کرتا ہے کہ میں خاکی ہوں میں مٹی کا ہوں. توجہ ہے لیکن انسان بنا ہے چار چیزوں سے. اب میری تقریر مزہ دے گی آپ کو وہاں سمجھ آئے گی. چار چیزوں سے بنا ہے. کس سے؟ شاباش مٹی سے اور پانی سے جیتے رہیے اور آگ سے ہوا سے. بیٹا انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ شاباش مٹی آگ ہوا پانی. جب بھی سنو گے انسان کہتا ہے میں خاکی ہوں. کبھی نہیں کہتا کہ میں آگ کا ہوں یا ناری ہوں. کیا آگ نہیں ہے اندر؟ اس کو بٹھائیں توجہ. کبھی نہیں کہتا میں ہوائی ہوں. ہوا کا ہے یہ ہوا ہے لیکن کہتا نہیں ہے. آگ ہے لیکن کہتا نہیں ہے. کبھی نہیں کہتا میں پانی ہوں. جب بھی سنیں گے انسان کہتا ہے میں خاکی ہوں کیونکہ انسان نے ان چاروں کو آزمایا ہے. توجہ جو آخری تجربہ ان چاروں کو آزمایا ہے. مثال آپ گندم کا دانہ لیں آپ آگ کے حوالے کریں وہ جلا کے رکھ دے گی. آپ نے پانی کے حوالے کیا اس نے اسے گلا کے رکھ دیا. آپ ہوا کے حوالے کریں گے وہ اڑا کے لے گی. جب یہ دانہ تراب کے حوالے کیا زمین کے حوالے کیا اللہ اکبر تو اس نے 1 کا 70 دیا. جب تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا ہو گیا. زیادہ آپ نے سماعت فرمایا. توجہ ہے یعنی انسان جب بھی فخر کرتا ہے کہتا ہے میں خاکی ہوں. ان تینوں کا نام نہیں لیتا. کیونکہ یہ سمجھ چکا ہے یہ تینوں کوئی جلانے والا ہے کوئی اڑانے والا ہے کوئی گلا کے رکھ دینے والا ہے. اس نے خاک کو تراب کو آزمایا ہے. اس لیے انسان فخر سے کہتا ہے کہ میں خاک کا ہوں خاکی ہوں. چلو اس کو بھی دیکھ لیں مولانا صاحب جگہ جگہ قرآن میں اللہ لکھا ہے خلقکم من تراب. یہ اللہ کی آیات میں جو 3 4 5 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے خلقکم من تراب میں تمہیں تراب سے پیدا کیا میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مولوی جب تراب کی بات آتی ہے تو تراب کو نہیں کہتا خاک کہتا ہے. خاکی تو کہتا ہے ترابی نہیں کہتا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یعنی تو اس مٹی کا باپ ہے. جناب ابن عباس سے اور موت
بہت سارے راویوں سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا یہ جو لقب ہے مجھے بہت پسند ہے کہ پیغمبر نے خود کہا، لقب دیا کہ یا علی انت ابو تراب، تو اس تراب کا باپ ہے، تو ایسے تراب مٹی کا باپ ہے۔ اور دوسری کئی روایتوں میں کہا راویوں نے کہ حضرت خود فرماتے ہیں رسول اللہ کہ علی کی جتنی کنیات ہیں یا کنیت ہے اس میں افضل کنیت یہ ہے کہ رسول اللہ پسند فرماتے تھے کہ یا علی انت ابو تراب، ابو تراب ہے۔ اب مسلمان عجیب ہے، تیری سمجھ سے میری بات، تیری سمجھ سے یہ اللہ کرے تیری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ انسان اللہ اکبر تراب سے تو محبت کرے، بولے تراب سے محبت کرے، روٹی کھائے تو تراب سے، جو لے تو تراب سے، گندم لے تو تراب سے، مٹی سے، کھانا لے تو مٹی سے، تراب سے، ابو تراب سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑھ کر نمک حرامی کیا ہو سکے؟ جو ہے یعنی آپ دیکھیں نا، اب حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنَ الطِّينِ، میں طین سے یہ بشر بنا رہا ہوں۔ یہ بشر کس سے ہے؟ تراب سے۔ تو آدم کیا ہوا؟ ترابی۔ آخری بندہ ہے، بڑا مجمع ہے۔ کیوں آدم کیا ہوئے؟ ہمارے باپ کیا ہوئے؟ ترابی ہوئے نا۔ جو ترابی کا منکر ہوا اس کو تو شیطان کہتے ہو، تو ابو تراب کا منکر۔ سَقَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ جب میں اسے سنوار لوں، یعنی انسان کو مٹی کا ایک پتلا بنایا اللہ نے پہلے، جب میں اسے سیدھا پدرا کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ دیکھیں یہ پتلا ہے، ابھی تک یہ صرف ڈھانچہ ہے آدم کا، یہ انسانی شکل میں ایک ڈھانچہ ہے جو ہمیں بعد میں نصیب ہوا، اب بنا پڑا ہے، ابھی یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا فرشتوں کو جب میں اس کے اپنے روح پھونکوں تو روح آتے ہی یہ کیا بن جائے گا؟ فرشتوں کا قبلہ۔ جب تک روح نہیں آئی، فرشتے کو حکم نہیں ہے، روح آتے ہی کیا ہوا بھائی اس میں؟ روح آتے ہی آدم کو جو کچھ اللہ نے علم و حکمت دینا تھا وہ دے دیا، جو مقام دینا تھا دے دیا، اس منزل کو اسے پہنچا دیا کہ فرشتے اب اسے سجدہ کریں۔ اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ جب پہلے اس آدم کا سینہ نہیں چیرا گیا، روح کے آتے ہی اللہ نے سب کچھ دے دیا، تو محمد جو اس کا سردار ہے اس کا سینہ کیسے چیرا جائے گا؟ اور آپ کو میرے توقع سے زیادہ سن رہے ہیں گرمی کے موسم میں، فائزہ نہ سمعت ہوں، اللہ یہ نظام بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جس سے میں بناتا ہوں، جس سے میں سنوارتا ہوں، جس میں میں اپنی روح پھونک لیتا ہوں، وہ دنیا میں اس کا اب سینہ چیرنے کی ضرورت، وہ اس قابل ہو جاتا فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ فرشتوں جب میں آدم کو سنوار لوں، اس میں روح پھونکوں، تم سجدے میں۔ اب قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ توجہ ہے؟ جو بچے مجلس میں اب بالغ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ ملائکہ سے بات کر رہا ہے، کلہم اجمعون، ایک کلہم و اجمعون، کلہم جب کہہ دیا تو اجمعون ضرور کیا نہ تھا۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے جہاں بھی جیسا بھی کوئی فرشتہ ہے، بولے وہ
سب نے سجدہ کیا ابلیس. ایک تھوڑی سی کڑوی دوا دے دوں جو سجدہ نہ کرے. شاباش, بڑی جلدی فتویٰ دیا ہے. جو سجدہ نہ کرے پریشان ہو گئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس تھا. اس سے کیا ہو گیا؟ بات سمجھا کے آگے دیں. شیطان جو ہے ابلیس ہے, اس کا نام ہے. شیطان کب بنا؟ جب آدم کو سجدہ نہیں کیا. ایک میسج ہے ہمارے لیے اس کی طرف سے, یہ شیطان کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے. سنا دوں, ناراض تو نہیں ہونا. یہ شیطان کہہ رہا ہے اگر میں حکم خدا سے آدم کو سجدہ نہ کروں تو ابلیس سے شیطان بن جاتا ہوں. تو جو ڈائریکٹ رحمان کو سجدہ نہ کرے وہ خدا جانے کیا بنے گا. وہ شیطان کا بھی باپ جو ہے. تو اتنا ابلیس اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا. اچھا, اس نے ایک بات کی. بیٹھ جائیں جو پیچھے ہے توجہ, مجلس میں بیٹھا کرے تماشبین. جو مجلس میں آتا ہے مجلس میں بیٹھ کر عبادت میں شامل ہو. مجلس عبادت ہے. توجہ. اچھا, اس نے انکار کر دیا بھائی. اب آپ داد والی تقریر ہے. کیا کیا اس نے؟ شیطان نے کہا اللہ سائن اپنا سجدہ کرا لے. شیطان اللہ کو مانتا ہے, اللہ کا منکر نہیں تھا. جیتے رہیے. جو لوگ میں سے سنتے رہتے ہیں نا, شیطان اللہ کا منکر نہیں ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. دو بھی نہیں مانتا, ایک مانتا, موحد ہے, بڑا عبادت گزار. اس طرح عبادت گزار اس نے کہا اللہ اپنا سجدہ کرا دے. اسے نہیں کرتا. اور یہ بھی کہا کہ زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑو, ہر جگہ تجھے سجدہ, میرے سجدے کو تیرا فرشتہ نہیں پوچھ سکتا. اتنا بڑا یہ عبادت گزار تھا. زمین کا چپا چپا کرتا کہ اس نے سجدے کیے, کہا اپنا کرا لے. اس نے اللہ کا انکار. توجہ, اس کے انکار سے دو عقیدے سامنے آئے. دو عقیدے, ایک یہ شیطان کا عقیدہ, ایک فرشتوں کا عقیدہ. شیطان کا عقیدہ کیا ہے کہ بس اللہ اللہ کرو. بڑا کوئی میسج ہے, آپ سمجھے گا, تھوڑا تھوڑا سے بولنا ہے. بس اللہ اللہ کرو, اب کسی کی ضرورت نہیں, نبی کی بھی امام کی بھی. بس اللہ اللہ کرو. یہ کس نے کہا؟ شیطان نے. کہتا ہے تیری وحدانیت کا قائل ہوں, اپنا سجدہ کروا لے, تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں, تیری عبادت کروں گا, چپے چپے پہ میں تجھے سجدہ کروں گا, لیکن میں اس سے نہیں مانتا. یہ عقیدہ ہے توحید, یعنی اللہ کو ماننے کا عقیدہ. توحید شیطان کا عقیدہ ہے. توحید فرشتوں کا کیا ہے؟ مالک تجھے بھی جھکتے ہیں, جہاں تو جھکائے وہاں بھی جھکتے ہیں. اس دن سے دو عقیدے دنیا میں چلے آ رہے ہیں. کچھ شیطان کی سنت پہ کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو, کچھ کہتے ہیں اے فرشتوں کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ تجھے بھی سجدہ کرتے ہیں. میرے اہل بیت پر بھی سلام کرتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا فَإِذَا صَفَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ آیتیں آگے چل رہی ہیں سورہ سواد. سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب اللہ نے اس سے پوچھا. کالا, اللہ کہتا ہے یا ابلیس, ہائے ہائے ما مانعک ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. بچوں کو بات سمجھانی. اللہ نے پوچھ بھی لیا. شیطان چل اللہ نے پوچھا
پوچھا اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا؟ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ دیکھیں، ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، جسے میں نے اپنی قدرت سے، ہاتھ طاقت کے بارے میں ہے، اپنی قدرت کے بارے میں ہے، جو ہے میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اتنی، میری آیت ہے، میرا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں خاک سے، مٹی سے انسان بنا دیا، اور تو اسے میرے کہنے پر سجدہ نہیں؟ استکبر تھا کہ تکبر کیا؟ اب کھولتا من العالین، کیا عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ عالین ہیں، توجہ، کچھ عالین ہیں جو آدم کو سجدہ کرنے سے مبرہ ہے۔ سمجھا کے چلتا ہوں، کچھ عالین ہیں جن کو اللہ اشارہ کر رہا ہے، کیا تو ان میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے مخلوق کہیں اور بھی ہے، ایک فرشتے ہیں، جن ہیں، وہ تو آگے جھکائے، کیونکہ فرشتہ، یہ شیطان بھی جن تھا، قوم جنات میں تھا، لیکن یہ عبادت کی وجہ، اس کا مطلب ہے ان کو بھی حکم تھا کہ اسے سجدہ کرو، لیکن یہ عالم، اللہ نے پوچھا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا عالم میں سے ہو گیا؟ یہ عالم کون ہے؟ یہ عالم وہی ہے جن کا نور اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا۔ آدم کی پیشانی میں نور آیا تو پھر اب اس کی شرح کر دیتا ہوں۔ حضرت حافظ سبتین مرحوم نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، جب اللہ زمین پر محمد والے محمد کی بات کرتا ہے تو سب کو محمد کہتا ہے، اولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد۔ جب محمد والے محمد کی آسمان پہ بات کرتا ہے تو سب کو علی کہتا ہے۔ یہ عالین، علی کی جمع ہے، یعنی محمد والے محمد۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے وہ جو داد نہیں دی، کیا حضرت علی علیہ السلام پر محمد علیہ السلام، توجہ ہے، کیا تو عالین میں ہو گیا؟ بچے دے دو بیٹا، واپس کرو۔ استکبرتا، ہم کون تا مشکل تقریر تو نہیں ہے نا، سمجھا کے چارو، ہم کون تا من العالم، کیا عالم میں ہو گیا؟ آگے پھر کہا، اللہ اکبر، بات آگے کی، اللہ نے پھر اعلان کر دیا کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَسَجَدَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ سواد کی آیت ہے، اللہ نے اس کا اعلان کر دیا، بھئی لوگو، فرشتوں، بولو یا میری مخلوق، یہ کان من الکافرین، نہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ جو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، اس سے کیا ہو گیا؟ یہ کافر۔ دو معنی جو بزرگ، دو معنی کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کانا من الکافرین، یعنی کانا کی وجہ سے کہا، کانا عربی گرامر کا لفظ ہے جو ماضی کے لیے، یعنی کافر تھا۔ اس کا کسی نے معنی کیا بعض لوگوں نے کہ شروع سے ہی کافر تھا۔ توجہ ہے، توجہ، چلو مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا تھا کافر، بیٹھا نمازیوں میں رہا، اب جملہ دینا ہے، تھا کافر بیٹھا عبادت گزاروں میں رہا، تھا کافر بیٹھا عرشی مخلوق میں رہا، تھا کافر بیٹھا عبادت گزاروں میں رہا۔ اس کے کفر کا پتہ کب چلا؟ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور اسے انکار کیا، بھائی ایسے بیٹھے رسول کی بات میں بھی رہے، ان کے کفر کا کب پتہ چلا؟ جب اللہ کے نبی نے غدیر میں کہا من کنت مولاه فهذا علی المولا۔ ایک معنی یہ کیا کانا کی وجہ سے، دوسرا معنی یہ لکھتے جو سب نے لکھا
کافر ہو گیا. جب انکار کیا نا آدم کو سجدے کرنے سے تو کافر ہو گیا. اللہ نے اسے کافر کہا. توجہ بیٹا بیٹھے, کیا معنی کیا کہ کافر. اب آپ کہیں یا اللہ تیری وحدانیت کا قائل ہے, تیری وحدانیت کا تو کافر کہتا ہے, تجھے ایک مانتا ہے تو کافر کہتا ہے. مجھے پتا ہے گرمی ہے, تجھے ایک مانتا ہے تو کافر کہتا ہے, تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے تو کافر کہتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے تو کافر کہتا ہے, تیری تسبیح کرتا ہے تو کافر کہتا ہے, رات کے مصلی پہ رہتا ہے تو کہا کہ میں پہلے دن اعلان کر رہا ہوں جو میرے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. آج آدم کو بنا رہا ہے, فرشتوں کو حکم دیا, جبرائیل کو حکم دیا, جس نے انکار کیا میں اسے کافر قرار دے رہا ہوں. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. جب میرے نبی کا زمانہ آیا اور مولا علی کی ولایت و امامت کے اعلان کے لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس. آگے کیا ہے, ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين. نہیں ماننا تھا. انہوں نے کہا بخر بخر علی ابن ابی طالب. کیوں؟ ان کو یہ آیت مجبور کر رہی تھی. اگر آج غدیر میں انکار کیا نا تو پہلا ٹھپا لگے گا یہ کافر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا کیسا بھی ہو آج مان لو. چلو شیطان سے بات کرتے ہیں. آج ہم شیطان سے بات چل رہی ہے. کبھی شیطان سے بات کی ہے؟ شیطان اب ہر طرف نظر آئے تو بات کیا کرنی ہے. اس لیے کہا کہ جب اذان آئے نا, اذان بیٹھ جا بیٹھے, اذان آئے نا دو راستے بنائے کر, ایک رحمان کا, پھر اپنے آپ کو کہو رحمان کی طرف جانا ہے یا شیطان کی طرف. تمہارا ضمیر کہے گا رحمان کی طرف جا. اگر پھر بھی نہ اٹھو تو پھر شیطان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میری طرف دیکھیں اب ادھر کیا توجہ ہے. پریشانی تھوڑی دوا ہونی چاہیے. اگر رحمان کی طرف جانے کو دل نہ کرے تو پھر شیطان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. قرآن میں یعشع عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان. رحمان کے ذکر سے بھاگے گا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. اس کی آنکھوں سے شیطان نکلے گا, ہاتھوں سے شیطان نکلے گا. وہ کبھی رحمان کی طرف جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتے. اگر آپ اللہ کا اذان آئے اور آپ کا دل نہ کرے نماز پڑھنے کو تو پھر شیطان کو ڈھونڈنے کی اگلا جملہ خود کہہ لینا. تو جو ہے پریشان تو نہیں ہو گئے. تو چلو شیطان سی بات ہے, شیطان کے اس لیے میں دو جملے کہہ دیے. شیطان سے پوچھ لیتے شیطان وہ جو ہے اب وقوف شیطان اللہ جو کہہ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر لیتا, بعد میں انکار کر دیتا. اللہ نے تجھے کافر کا نا کانا ملا تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیتا. کہا مجھے کافر کہلانا منظور ہے, اقرار کر کے بخن بخن کہہ کر پھر جانا منافق کہلانا منظور ہے. کچھ لوگوں نے بخن بخن کہہ کے بھی بعد میں انکار کر دیا تھا. تو کہا کہ کافر ہونا منظور ہے. میں کہوں گا پروردگار شیطان ہے, ایک تیری چھوٹی سی مخلوق ہے, اس کی جرم کیا ہے بیچارے. توجہ پریشان تو نہیں ہو گئے. ایک قصہ بھی سنا رہا ہوں, ساتھ فضائل بھی سنا رہا ہوں, ساتھ آپ کو عقیدہ بھی سنا رہا ہوں. تین چیزیں اکٹھی لے کر چل رہا ہوں. دیکھیں شیطان یا اللہ, میں اللہ سے بات کر دو پروردگار, یہ شیطان ہے نا ابلیس تیرا بڑا نیک بندہ. یہ شیطان بنائے جب آدم کو سجدہ پہلے بہت نیک تھا. اس نے 400 سال ایک سجدے میں گزارے. اس کی عبادت کے بڑے چرچے, یعنی اتنا بڑا عابد تھا کہ فرشتوں میں جا بیٹھا. پریشان ہو گئے. اس بیچارے کی فضائل تو پڑھنی چاہیے.
بہت بڑا اس لیے یہ چھوٹا یا اللہ یہ تھوڑی سی اس سے غلطی ہوئی، اچھا اللہ نے اسے کہا کیا، چلو یہ کافر بھی ہو گیا، اللہ نے کیا شیطان قالا یا ابن فخرج منہ، اب تو میرے دربار سے نکل، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ، تو مردود ہے، میری بارگاہ سے روندا ہوا ہے، اب تو نکل یہاں سے، تو جہاں بھی رہے گا میری لعنت تیرا پیچھا کرے گا، تجھ پر میری لعنت۔ توجہ ہے؟ اب میں کہوں گا پروردگار، یہ شیطان جو میں بات سنا رہا تھا، آئیے سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس میں ختم کر رہا ہوں، میری حق نعرہ حیدری، چلو ان کی دعا سے دو جملے کہنے، توجہ قبلہ، اللہ نے کہا فخر میں نے ہو جائے یہاں سے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت ساڑھے دے آئے، اور آ چکی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا رزق کھاوے، اللہ کی زمین تے روے، سارا کچھ کرے، پانی ہو، سارا کچھ اللہ دا، اور جدو اللہ بولا لے ادھے نہ جا دے مسلح تھے، تو اپنے آپ کو مردود سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ بندہ سجدہ کرے۔ ایسی نوبت آئے تو فخر نہیں کرنا، معافی مانگ کے مسلح پہ جانا کہ یا اللہ میں ایک مجلس میں بندہ استغفار کر لے، اللہ اسے یاد ہی نہیں کرا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑا، اگر نہیں جاتے تو پھر مردود ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی میں کہا فخرج منہا، تو میری دربار سے نکل گیا، آپ کو نہیں کہتا یار ادھر کی بات کیا، پریشان ہو گئے، دیکھیں چلو شیطان بھی رہتے ہیں، آپ زیادہ کڑوی دعا برداشت نہیں کریں، توجہ بس اتنی کافی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو کافی ہے، نہ آئے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ توجہ، کہا نکل یہاں سے فخرج منہا، کسے شیطان سے، کہا پر میں کہتا ہوں یا اللہ تو رحمان تو رحیم، قدوسیوں کا یہ ماحول مقدس ماحول میں ایک تیری چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، اتنے سالوں کی عبادت رکھنے والا عابد ہے، تو یہ تھوڑا سا اپنے دربار سے الگ ہونے دے، تو یہاں اس میں لعنت بھیج رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو میرے بنائے کو نہیں مانے گا، چاہے اللہ کا دربار ہوگا چاہے رسول کا دربار ہو، لعنت سے نہیں بچ سکتا۔ آج کہتے ہیں لعنت نہ کرو، لعنت کو پاس نہ کرے، لعنت پہ کو، یہ لعنت جو ہے نا بیچاری، یہ آج آ کے صرف ہمارے پاس رہ گئی۔ ہاں مسلمان لعنت کا ٹاپ بھی نہیں چھیڑتے، نہ خطبوں میں نہ تقریبوں، لعنت سے اس طرح گھبراتے ہیں۔ بھائی لعنت اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لعنت ہے ظالموں پر، لعنت ہے شیطان پر، تو اللہ کی سنت کو کیوں بدلیں؟ ایمان سے بچاؤ، جو شیطان ہو، چوری کرے، ڈاکہ کرے، لڑائی کرے، قتل کرے، شیطان ہو، تو آپ اس میں درود بھیجیں گے تو لعنت ہی بھیجیں گے۔ تو یہ میں ایک علمی مسئلہ ہے کہ لعنت حکم قرآن ہے، اس لیے کہ جو اس کا مستحق ہے وہ چاہے نبی کے دربار میں بیٹھا، چاہے اللہ کے دربار میں، اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہیں مانتا اس کا پیچھا کرے گا۔ بس ختم کر، شیطان نے بھی بدلہ لیا، کہا چل ٹھیک ہے مالک میں جا رہا ہوں، لیکن ایک میرا تیرے سے وعدہ ہے، ایویں تو ایویں ہی صحیح، چھوڑوں گا میں کسی کو، یہ تیری جو اولاد آدم ہے بوڑھے سے لے کر بچے تک کو لیے دنیا اتنی مزین کروں گا، گناہوں کا دربار کہ تجھے نہ سجدہ کرنے دیں گے، ان جھکنے دوں گا، پریشان نہیں ہونا، نہ تیری بارگاہ میں جھکنے دوں گا، دین کا میں تباہی کے لئے اتار دوں گا، جہاں تک کہ خاتمہ بے ایمان نہیں کرنا دوں گا، مرنے سے پہلے مجھے شک میں مار دوں گا۔ شیطان کو اپنا دشمن جانیے، ان الشیطان عدو مبین، قرآن میرا کھلا دشمن ہے رحمان کی بارگاہ میں، ورنہ مرنے سے پہلے یہ آ کے کہے گا کوئی اللہ نہیں، کوئی آخرت نہیں، انسان کا ذہن ایسا فضل کر دے گا کہ اللہ کے ایمان سے، اس لیے کہا ہے ہمیشہ دعا کرو خاتمہ میں ایمان ہو۔
اللہ نے کہا یہ شیطان کا کہ میں نے اتنے سال تیری بندگی کی ہے، میں جا رہا ہوں، تو نے مجھے کہہ دیا، لیکن تو عادل ہے، تو عادل ہے نا، جسٹس ہے، ظلم تو نہیں کرتا نا۔ اللہ نے کہا پھر میری جو عبادت اتنے سال، مجھے اس کی نیاز چاہیے، فیس چاہیے، مجھے اجر چاہیے۔ اللہ نے کہا لے، اللہ نے کہا لے کیا مانگا؟ 14 چیزیں مانگی، ٹائم نہیں ہے، ایک یہ کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے۔ اللہ نے کہا دیتا ہوں، لیکن ایک وقت معلوم تھا، وہ میرے علم میں ہے کب تجھے مارنا ہے۔ تمام مسلمان اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے، شیطان زندہ ہو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ عدالت الہی کا تقاضا ہے کہ رہبر بھی زندہ ہو، کوئی رہنما بھی جو انسان کی ہدایت کرے۔ جو ہے شیطان کو اللہ نے علم دیا، جو کہیں بھی گناہ کرتا ہے شیطان کے علم ہوتا ہے، بلکہ اس کی محنت، اس کے پاس پاور ہے۔ امریکہ میں گناہ ہو، لندن میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، وہ خبیث ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو امام وقت ہے، جو ہادی ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ شیطان ٹھیک ہے جا، تو نے میرے سے ضد لگائی ہے، میں دیکھوں گا جو تیرے پیچھے جائیں گے نا پھر سارے تو جہنم لے جانا، جو میرے ہوں گے تھوڑے، اللہ کے تھوڑے۔ دین آخری سانسیں لے رہا ہے، ہمارے سٹیج پہ اللہ کی توہین ہوتی ہے، ہمارے سٹیج پہ نبی کی توہین ہو رہی، ہمارے سٹیج پہ قرآن کی توہین ہو رہی، ہمارے سٹیج پہ دین اور نماز کی توہین ہو رہی۔ کیا ضرورت ہے نماز کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی؟ ذاکر آپ نے چار تعداد لینے کے لیے ایسی بات لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، وہ شیطان کے پیروکار ہے، شیطان سیدھا جہنم لے جائے۔ معاف کرنا زندگی کا پھر پتہ نہیں میں آ سکوں یا نہ آ سکوں، یہ یاد رکھنا اپنے زندگی میں آج ہی 2 راستے بناؤ، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا۔ اپنے بچوں کو اپنے رحمان کے راستے پہ لے جاؤ، اللہ کے راستے پہ لے، اور یہی حکم ہے امام سجاد کا، یہی حکم ہے سید الساجدین کا۔ ساجدین ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساری رات شب عاشور سجدے میں گزارتے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اتنی عبادت شب عاشور، ایک رات پورے سجدے میں، کہا کہ میں جب سر اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ میں پہلی دفعہ اپنی ماں کو ننگے ساتھ دیکھتا، پہلی دفعہ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ پہ چادر نہیں دیکھی۔ مشکل ترین اتحاد سے یہ سجاد، خدا کی قسم ہمارا بھائی کا قاتل سامنے آ جائے برداشت نہیں کرتے، کہیں علی اکبر کا قاتل، کبھی عباس کا قاتل، کبھی اولا محمد کا قاتل سامنے آتا، مولا سجاد اللہ اکبر کیسے برداشت کرتے؟ بڑا مشکل ہے، اور خاص کر بھائی پر ظلم ہو جائے ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ کسی نے ہماری بہن کی توہین کی ہو، ماں کی چادر لوٹی ہو، اب سجاد کا یہ جگر تھا جو میرا مولا، یہی وجہ ہے جب مولا شام سے واپس کربلا آئے نا، ہر مستور اپنے شہید کے جنازے پہ قبر پہ گئی، لیکن مولا سجاد چلتے چلتے مولا عباس کی قبر پہ آئے اور رو کر کہتے ہیں بیٹھ گئے، کہا چچا عباس سے، چچا عباس 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو کے بازو کٹوا کے اتر جانا آسان ہے، بابا کے قاتل کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، ماں کے چاپ ٹوٹنے والوں کے ساتھ کبھی اس دربار کبھی اس دربار۔ اور سید سجاد امام تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بلا دربار شام میں سجاد کا جگر پھٹ گیا، آسمان کی طرح منہ کر کے کہتے میرے اللہ کاش میں پیدا نہ ہوگا۔ وہ کون سا وقت تھا جب سجاد نے یہ جملہ کہا، جب دیکھا کہ علی اور بطول کی بیٹیوں کو شرابی سے موت لگنا پڑی ہے، سجاد کا جگر پھٹ گیا، رو کر کہتا ہے میرے اللہ میں کہاں جاؤں، کجا زینب کبریٰ، کجا شرمزید شرابی کا دربار۔